اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم، قرآن مجید ایک کتاب لا ریب ہے۔ یہ کتاب رسول اللہ کا عکس ہے اور رسول اللہ کو ظاہر کرتی ہے۔ در حقیقت یہ کتاب مبین ہی محمد ہے۔ لوگوں کو ابھی قرآن حکیم کے بارے میں صحیح شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگرچہ دنیا جہان کی زبانوں میں قرآن کریم کے متعدد وسیع تراجم ہو چکے ہیں، لیکن مغربی لوگوں نے اسے خاص طور سے پڑھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانگاروں نے بھی قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بعض لوگ اسے حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و افکار کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کنفیوشس کے ارشادات و افکار۔ لفظ قرآن قرأ سے مشتق ہے۔ قرأ کا مطلب ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا۔ سارا قرآن کریم چونکہ پڑھا اور اس کی قرأت کی جاتی ہے، اس لیے اس پوری کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ سورتوں کا بیان۔ قرآن حکیم 114 صورتوں یا ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں سے سب سے بڑی سورت کی 286 آیات ہیں۔ آیت کو سادہ لفظوں میں بیان کا ایک جملہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ آیات بھی مفہوم کے اعتبار سے مکمل اور اہم ہوتی ہیں۔ ہر سورت کا مخصوص نام ہے۔ ایک سورت اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ بعض سورتوں کے نام کا ذکر ان کے متن میں موجود ہے اور بعض کا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سورت کا عنوان جو ہے اس کا ذکر بھی متن میں ہو۔ کئی سورتوں کا نام کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر سورہ روم میں اہل روم کے بارے میں صرف آغاز میں اتنا بتایا گیا ہے کہ الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع پر مغلوب ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے روم اور فارس کے درمیان لڑائی کا۔ اس ابتدائی ذکر کے بعد قرآن نے مزید تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سال سے 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ اس ذکر کے بعد ساری صورت میں پھر کوئی تذکرہ روم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور ایک اہم صورت کا نام البقرہ ہے، یعنی گائے، لیکن قرآن نے اس جانور کے بارے میں ایک معمولی اشارے کے بغیر کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کا ایک مختصر سا مکالمہ اس صورت میں موجود ہے اور باقی متعدد مضامین اس صورت میں شامل ہیں۔ قرآن حکیم کی تمام صورتیں ماں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اکثر سورت کا آغاز ہی کلمہ حکمیہ سے ہوتا ہے، یعنی کل، کہہ دیجئے۔ اس انداز اسلوب کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ یہ کلام من جانب اللہ ہے اور سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اسے رسول اللہ کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے۔ مثلاً قرآن حکیم کی آخری سورت ناس یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی بدی سے، اس کو جو بہکائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔